من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ کوثر کی آخری آیت نمبر 3 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کا ترجمہ ہے، بے شک جو دشمن ہے تیرا وہی رہ گیا پیچھا کٹا۔ شیخ الہند کا ترجمہ، کیا پیارا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک جو دشمن ہے تیرا وہی رہ گیا پیچھا کٹا، یعنی کٹ گیا، تجھ سے ہٹ گیا۔ پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ حضرت خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت اولاد کی دی تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو مکے میں ایک شخص تھا عاص بن وائل، وہ کہتا کہ ان کا تذکرہ نہ کرو، چھوڑو، کیا تذکرہ کرنا۔ ابتر اصل میں بولتے ہیں اس جانور کو جس کی دم کٹ گئی ہو، یعنی یہ تو ایسا انسان ہے کہ مقطوع النسل ہے، اولاد سے انسان کی نسل بڑھتی ہے، نام زندہ رہتا ہے۔ تو اس نے گویا کہ یہ لوگوں کو باور کرایا کہ یہ جب تک زندہ ہے اس کے بعد اس کا کوئی نہ نام لے گا اور نہ اس کا دین رہے گا۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نازل کر کے بتا دیا کہ آپ کی شان تو بہت بلند ہے، آپ کی حقیقی بات یہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات ابھی یاد آ گئی، بہت اچھی بات انہوں نے لکھی، اور شاید میں نے اتنی خوبصورت بات میں نے اپنی لائف میں کہیں نہیں پڑھی۔ انہوں نے لکھا، اردو میں ترجمہ کرتا ہوں عربی کا، کہ مقام نبوت و رسالت پر انسان کلام ہی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ مقام کو پہچاننے کے لیے اس کے برابر مقام کا آدمی چاہیے یا اس کے مقام سے بلند کا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند مقام کا کائنات عالم میں تو کوئی ہے نہیں جی۔ تو حضور اکرم خاتم النبیین کا تعارف کون کرا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے حضور کا تعارف کرایا ہے، اسی لیے چونکہ اللہ بلند بالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شان تو بہت بلند ہے، یہ جو تانے دے رہا ہے آپ کو، یہی شخص مقطوع النسل، یعنی اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ عاص بن وائل کے دو بیٹے تھے اس کے، یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمان ہونے کے بعد خود عاص بن وائل کا اپنے بیٹوں سے رشتہ کٹ گیا اور جڑ گیا محمد الرسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ نے کہا جس نے تانا دیا ہے آپ کو وہی کٹا ہوا ہے، لہذا آپ پر انگلی اٹھانے والا ہی ابتر ہے جی۔ اور سچی بات پوچھو میرے دل سے تو کہ میں نے بھی اس بدبخت کا نام اس لیے لیا کہ وہ حضور کا دشمن تھا، ورنہ اسلام نے اس کے نام کو محفوظ کر لیا، ورنہ کوئی اس کے نام کو جاننے والا نہیں تھا۔ اور دنیا میں جتنے بھی یا قیامت تک ہمارے رحمت للعالمین خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوں گے، ان سب کے لیے اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ بے نام و نشان ہوں گے اور ہمارے نبی کا نام و نشان بلند رہے گا۔ اب ذرا جلدی جلدی دیکھیے، آئیے سورت ختم کرنی ہے۔ علامہ عثمانی نے کیا پیاری بات لکھی، جنہوں نے پاکستان کا پرچم لہرایا ہے، اور اتفاق سے آج غالباً پاکستان میں کوئی تاجدار ختم نبوت کانفرنس بھی چل رہی ہو مینار پاکستان کے پاس۔ سنو، حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بے نام و نشان ہوئے۔ یہ علامہ عثمانی کیا لکھتے سنیے۔ بعض کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے تھے کہ اس شخص کے کوئی بیٹا نہیں، بس زندگی تک اس کا نام ہے، پیچھے کون نام لے گا۔ ایسے شخص کو ان کے محاورات میں مشرکین مکہ کے ابتر کہتے تھے۔ ابتر اصل میں دم کٹے جانور کو کہتے ہیں، جس کے پیچھے کوئی نام لینے والا نہ رہے،
گویا اس کی دم کٹ گئی۔ قرآن مجید نے بتایا کہ جس شخص کو اللہ خیر کثیر عنایت فرمائے، ابھی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ حضور کو قیامت کے دن کیا دیں گے؟ حوض کوثر، اور ابدالآباد تک نام روشن کرے، اسے ابتر کہنا پرلے درجے کی حماقت ہے۔ حقیقت میں ابتر وہ ہے جو ایسی مقدس و مقبول ہستی سے بغض و عناد اور عداوت رکھے۔ ابھی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا نہیں کہا؟ اور ابھی آپ نے تحیات میں پڑھا سارے ساتھیوں نے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اب پھر درود پڑھا تو درود میں نبی کا نام 4 دفعہ لیا آپ نے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ پہلا محمد کو واو کے ساتھ ملانا ہے، لوگ غلطی کرتے، اور دوسرے محمدین کے نیچے 2 زیر ہے، یہ پڑھنے میں نماز میں خیال رکھا کرو، اور اپنے پیچھے کوئی ذکر خیر اور اثر نیک نہ چھوڑے۔ آج 1350 برس کے بعد ماشاء اللہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد سے دنیا بھری پڑی ہوئی ہے، اور جسمانی اولاد بیٹی کے رشتے سے اولاد کی بکثرت ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ دنیا میں کتنے سادات ہیں بیٹیوں کے ذریعے حضور کے۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار صالحہ عالم میں چمک رہے ہیں۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نیک نام اور محبت و عقیدت کے ساتھ کروڑوں انسانوں کے دلوں کو گرما رہی ہے۔ پیار کے ساتھ خلوت میں ہم درود پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے؟ ذرا یار تم لوگوں کو اصل میں ادب نہیں آتا نبی پاک کا۔ جو لوگ روضے کو دیکھے ہوئے ہو، جب بھی درود پڑھا کرو تو یہ تصور کرو کہ میں روضے پہ موجود ہوں اور میں حضرت پر درود پڑھ رہا ہوں اور حضرت میرا درود سن رہے ہیں، تب نہ کچھ فیض ملے گا۔ اصل میں ہم لوگ تو برباد ہو گئے یار، یہ دنیا کی بات کون کرنے والا ہے؟ اس دنیا کی بات کرنے والا لوگ نہیں رہے ہم۔ دوست دشمن سب آپ کے اصلاحی کارناموں کا صدق دل سے اعتراف کر رہے ہیں۔ پھر دنیا سے گزر کر آخرت میں جس مقام محمود پر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور جو مقبولیت عامہ آپ کو علی رؤوس الاشہاد حاصل ہوگی، یعنی قیامت کے دن کائنات عالم کے تمام انسان و جنات ہوں گے، وہاں اللہ پاک محمد الرسول اللہ کا نام بلند کرے گا، اور مقام شفاعت پر اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ آپ کا میرا لاڈلا رسول ہوگا، وہ الگ رہی۔ کیا ایسی دائم البرکت ہستی کو علیاذ باللہ اب تک کہاں جا سکتا ہے؟ اس کے مقابل اس گستاخ کو خیال کرو جس نے یہ کلمہ زبان سے نکالا تھا، اس کا نام و نشان کہیں باقی نہیں رہا، نہ آج بھلائی کے ساتھ اسے کوئی یاد کرنے والا ہے۔ یہی حال ان تمام گستاخوں کا ہوا جنہوں نے کسی بھی زمانہ میں خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض و عداوت پر کمر باندھی اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی، اور اسی طرح آئندہ ہوتا رہے گا۔ عبرت کیا ہے؟ اب غور کیجئے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو حق تعالیٰ نے کیسی رفعت اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے آج تک پوری دنیا کے چپا چپا پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ میناروں پر پکارا جاتا ہے۔ اب دشمن جلے تو جلے، مرے تو مرے، لیکن مسلمان قیامت تک مینارے سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند کریں گے، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو شفاعت کبریٰ کا مقام محمود حاصل ہوگا۔ اس کے بالمقابل
دنیا کی تاریخ سے پوچھئے کہ عاص بن وائل، عقبہ، کعب کی اولادیں کہاں اور ان کا خاندان کیا ہوا، پتہ ہی نہیں۔ یعنی تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں رہے گا۔ مراد یہ ہے کہ اس کے بعد اس کا اچھا نام نہیں رہے گا، بلکہ اللہ، سنو، ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت اس پر پڑتی رہے گی۔ کس پر؟ جو رسول کا دشمن ہے اس پر لعنت پڑتی رہے گی۔ جی، حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ کعب بن اشرف مدینہ کا یہودی مکہ میں آیا تو قریش نے اس سے کہا کہ تم اہل مدینہ کے سردار ہو، ذرا اس شخص کو تو دیکھو جو اپنی قوم سے الگ ہو گیا اور سب سے کٹ گیا۔ اس کا خیال ہے کہ ہم مجرم ہیں، باوجود کہ ہم حاجیوں کے خدمت گزار ہیں۔ یہ مکہ والوں نے کہا، ان کو پانی پلاتے ہیں، کعبہ کے دربان ہیں۔ کعب نے کہا اس سے بہتر ہو، اس پر آیت کہا کہ تم اس سے بہتر ہو، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان شانئک ھو الابتر۔ عاص بن وائل کی دشمنی، نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے باہر تشریف لا رہے تھے۔ عاص بن وائل اس وقت اندر داخل ہو رہا تھا، دونوں کی ملاقات ہو گئی، یعنی حضرت کی اور اس بدبخت کی، اور باب بنی سہم کے پاس کھڑے ہوئے گفتگو کرنے لگے۔ سرداران قریش نے اس وقت کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ عاص جب اندر پہنچا تو قریش نے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ عاص نے کہا وہی ابتر تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے تھے، وفات ہو چکی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا عاص بن وائل تو کہتا کہ اس کو چھوڑو، وہ تو ابتر آدمی ہے، اس کے پیچھے کوئی نسل نہیں ہے، جب مر جائے گا تو اس کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا۔ اس پر اللہ نے یہ سورت نازل کی۔ عاص کے دونوں بیٹے جب مسلمان ہو گئے تو ان کا رشتہ اپنے باپ عاص سے کٹ گیا، یہاں تک کہ اس کے وارث بھی نہیں ہوئے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہو گئیں۔ جی، یعنی تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، تم ابتر نہیں ہو۔ تمہارا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، اور قیامت تک تمہاری اچھی شہرت بزرگی کے نشانات بھی باقی رہیں گے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہوگی، اور تمہاری امت کے مومنوں کو ذکر ملائکہ اور مومنوں کی زبانوں پر رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے نبی کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی اکرم کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ ارے مسلمانوں، محبت سے نبی کو پر درود پڑھو۔ اللہ ایک دفعہ میری دعا ہے آپ کو حضور کی زیارت کرائے۔ کائنات عالم میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں آپ لوگوں نے۔ آپ لوگ اصل میں موبائل کو جم کے دیکھتے ہو، تو جس آنکھ سے گناہ دیکھتے ہو اس آنکھ سے اس نبی پاک کو کیسے دیکھو گے؟ فیصلہ آپ کرو، ہم کو نہیں کرنا ہے فیصلہ، ہم نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ کوشش کرو گے؟ کب؟ مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد تو ویسے ہی تمہارا موبائل تمہارا بیٹا لے لے گا، لے لے گا نہیں لے لے گا، نہیں تو وائف لے لے گی۔ چلو اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق۔ سبحان اللہ۔